اب میری تو نگاہیں پورے گلوبل ولیج پہ ہے، جس کا ٹھیکہ اقوام متحدہ نے اٹھایا ہوا ہے یا جس کا ٹھیکہ عالمی تنظیموں نے اٹھایا ہوا ہے، جو ایسی این جی اوز ہیں جو امن کی بات کرتی ہیں، صحیح، امن کے نام پہ ادھر سے ادھر فلائی کرتی ہیں، ایک سرحد سے دوسری سرحد میں جاتی ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے اقوام متحدہ کے ایک اپنا ہیومن رائٹس کا ایک کمیشن بھی ہے۔ پھر میری نظر ابھی آپ نے امریکن الیکشن کی بات کی تو ان امریکنز پہ بھی جاتی ہے جنہوں نے جو اپنے الیکشن میں فلسطین کی بات تو کر گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو اپنے الیکشن میں جہاں جہاں انہیں پتہ چلے کہ غیر مسلم جو ہیں ان کو حقوق دلانے ہیں، وہاں تو وہ اپنا داخلی معاملات میں بھی خارجی معاملات کو شامل کر لیتے ہیں۔ لیکن کشمیر کے سلگتے ہوئے مسئلے اور رستے ہوئے زخم پہ یہ برطانیہ کہاں چلا جاتا ہے، یہ جرمنی کہاں چلا جاتا ہے، فرانس کی زبان کہاں چلی جاتی ہے، اس کا دل و دماغ، اس کا سارا احساس کہاں چلا جاتا ہے۔ یہی بڑے بڑے ملک ہیں نا جی۔ صحیح، میں تو اس حوالے سے دیکھیں، اب آپ جب کوئی بات ہوتی ہے، جب کسی ملک میں مداخلت کرنی ہوتی ہے، جب کسی افغانستان کو سبق سکھانا ہوتا ہے، جب کسی عراق کے ساتھ آپ نے اپنے معاملات سیدھے کرنے ہوتے ہیں، جب کسی کویت کی صورتحال پہ اپنا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، جب کسی عراق کو آپ نے نیست و نابود کرنا ہوتا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں دنیا گلوبل ولیج ہے اور پوری دنیا کے امن کے لیے صحیح، کوئی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم اقوام متحدہ، ہم امریکہ، ہم رشیا، ہم مجبور ہیں، ہم تو گلوبل پیس کی بات کر رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کشمیر کے سلگتے مسئلے پہ یہ جتنے کنٹریز کا میں نے تذکرہ کیا، ان کی قیادت کا تذکرہ کیا، اقوام متحدہ کے سامنے نوحہ گری مرثیہ گوئی کیا، وہ سب کہاں چلے مان لیا کہ ہمیں تو ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے وزیر خارجہ بنانے کے لیے، کیونکہ ہم تو بڑے مصروف ہیں، ہم نے تو کے پی کے وزیر اعلیٰ کی طرف توپیں کی ہوئی ہیں، بالکل صحیح، ہم نے تو بلاول بھٹو زرداری کی طرف توپیں کی ہوئی ہیں، ہم نے تو جو کشمیر مسئلہ، کشمیر کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان کو اپنے سنگ چلا کے، اپنے ساتھ رکھ کے، اپنے پہلو میں بٹھا کے عمران خان پہ اٹیک کرنا جو ہے اسے فوقیت دی ہوئی ہے۔ ہم نے تو 4-5 لوگ ہیں جس میں کوئی دانیال ہے، جس میں کوئی طلال ہے، جس میں کوئی مائزہ حمید ہے، جس میں کوئی اسی طرح کے دوسرے معاملات ہیں، عابد شیر ہے۔ کشمیر پہ بات نہیں کرنی۔ ہم نے تو ریلوے کے منسٹر ہوتے ہوئے خواجہ سعد رفیق ہوتے ہوئے بھی ہم نے اپنی ریلوے کے ایکسیڈنٹس کو ڈسکس نہیں کرنا، ہم نے ڈسکس کرنا ہے جناب کہ یہ پیپلز پارٹی کے کراچی میں کھنڈرات کیوں بنے ہوئے ہیں۔ ارے بابا کھنڈرات کو چھوڑیں، وہ جو زخم بنے ہوئے ہیں، صحیح، وہ جو کشمیر لہو لہو ہے، چلے آئیں مل کے ہم سب اس کی باتیں کر لیں، چلیں سیاست بھی کرتے ہیں۔ سیاست میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا انقلاب لا رہے ہیں؟ کیا آپ 2018 کے الیکشن کی تیاری کے علاوہ کچھ کر رہے ہیں؟ حکومت بھی وہ کر رہی ہے، ایم کیو ایم بھی وہ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف بھی وہ کر رہی ہے۔ بات ہے کشمیر کی، تو کشمیر میں اب میرے جیسا بندہ اب ہاتھ جوڑتا ہے اقوام متحدہ کے آگے کہ بھائی وہ آپ بڑھ مارتے ہیں امن کی، اس پہ آپ کو کشمیری زخم کیوں نظر نہیں آتے؟ پھر اقوام متحدہ میں قراردادیں پڑی ہیں، تو خدا کا واسطہ ہے چائنا کے پڑوس میں دیکھیں چائنا کا پڑوسی ہونا ایک اہم بات ہے۔ پھر امریکہ، یہ بھی تو دیکھیں کہ پاکستان اور بھارت ہونا بھی ایک اہم بات ہے۔ کیوں اہم بات ہے؟ یہ نہیں کہ بھارت بہت بڑا اور پاکستان کی جغرافیائی حدود بہت اعلیٰ ہے، اس لیے کہ دونوں ایٹمی ملک ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے، یہ المیہ کشمیر جو ہے، یہ کسی بہت بڑے سانحہ، بہت بڑے بین الاقوامی سانحہ کا دریچے نہ کھول دے تو کہاں ہیں سارے؟ کہاں ہیں وہ امریکہ؟ اچھا، یہ بین الاقوامی سانحہ آپ نے کہا، اس پر میں آپ سے ضرور اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہوں گی، لیکن ایک عرض چھوٹی سی عرفانہ، خدا کے بندو، جنازوں پہ چلیں، جنازوں پہ آتش و آہن کی بارش، اور کسی اقوام متحدہ کیوں نہیں بولتا؟ نہیں مسعود صاحب، اقوام متحدہ کو کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ بھارت جو کشمیر کو اپنا اٹوٹنگ کہتا ہے، وہ اپنے اٹوٹنگ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، کیوں نظر نہیں آتا کسی کا کسی کو؟ کیا وہ اگر کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دے سکتے، نہ دیں، بھارت کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے اٹوٹنگ کے ساتھ یہ سلوک نہ کرے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ابھی حال ہی میں ایک ٹرکی کانفرنس ہوئی ہے جس میں سیکورٹی رسک پہ کانفرنس ہوئی ہے، ہمارے پاکستان کی طرف سے پاکستان کا ہی پارلیمانی سیکرٹری دفاع جعفر اقبال وہاں گئے ہوئے تھے، کل ان سے بات ہوئی تو وہاں پر انڈین
इंडियन खुद एक इंडियन स्कॉलर उठ के कहता है कि अमेरिका की डार्लिंग कभी पाकिस्तान हुआ करता था और अब इंडिया अमेरिका की न्यू लव है। अच्छा, फिर उसने एक और बात की उस स्कॉलर ने, जहां 30 मुल्क इकट्ठे थे, उसने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमेरिका की जानब, अमेरिका की तरफ मूव करता है, लेकिन हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देख करके अमेरिका ने भारत की तरफ मूव किया। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसी सिक्योरिटी की जो कॉन्फ्रेंस थी, एक आलमी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक बांग्लादेश का स्कॉलर उठता है। ये चूंकि कश्मीर के हवाले से बात है, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, 1 मिनट मुझे और दे दें। और कॉन्फ्रेंस को इसलिए लिंक किया, वो कहता है कि मुझे वहां पहुंचने की मुझे रसाई तो नहीं दी गई कि मैं जाके देखूं, लेकिन जितना मैंने जायजा लिया, जितना 4-5 साल में मैंने रिसर्च किया, उसमें मैं नफ्सियाती तौर पे देखूं, समाजी तौर पे देखूं, जगराफियाई तौर पे देखूं, मजहबी तौर पे देखूं, ख्वाहिशात की बुनियाद पे देखूं, बैनुल अक़वामी कवानीन की बुनियाद पे देखूं, तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनता है और भारत उस पर ज्यादती कर रहा है। क्या था ये? एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में कौन बात कर रहा है? ठीक है, मैं नहीं कहता, मुझे पता जाफर इकबाल साहब ने भी की होगी, पार्लिमानी सेक्रेटरी दफा है, अगर किसी दफा का वजीर ममलकत नहीं है तो वजीर ममलकत की जगह होते हैं। अगर लोग समझे तो पार्लिमानी सेक्रेटरी जो होता है वो एक डिप्टी वजीर भी होता है। उन्होंने भी कश्मीर की बात की होगी, यकीनन की है। ये तो बात मुझे उन्होंने बताई कि एक बंगाली कैसे बोला और एक इंडियन कैसे बोला। और देखे जो लोग